حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتخر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. درود بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات کرام، سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کی گئی. روز شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ کی گفتگو ہے اور 11 رمضان المبارک کی شب ہے. اور چونکہ کل کی گفتگو کے اندر کئی ساری باتیں ایسی تھیں جو میں مکمل نہیں کر سکا، لہذا آج کی گفتگو کے اندر ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب ہم نے تمہیں تنگدست پایا، مشکل میں پایا، تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا. اور یہ غنی ہونا جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے تھا. جناب خدیجہ نے اپنا پورا کا پورا مال رسول اللہ کو ہبہ کر دیا، رسول اللہ کو عطا کر دیا، اور کسی قسم کی کوئی شرط بھی نہیں رکھی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس انداز میں جناب خدیجہ کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جناب خدیجہ نے پورا کا پورا مال قربان کر دیا، لیکن تاریخ اس احسان کو نہیں مانتی. اسلامی تاریخ نے محسنان اسلام کو، جنہوں نے واقعاً اسلام کے اوپر احسان کیا، جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام کے اندر احسان کیا، اور جن کے احسانات کا قرض دنیا نہیں چکا سکتی، ان کا تذکرہ بہت کم کیا. تاریخ اسلام کے اندر اگر کسی نے کنواں گفٹ کر دیا، کسی نے اگر تھوڑا بہت چندہ دے دیا، تو بڑھا چڑھا کے لکھ دیا کہ اس نے یہ دیا، اس نے وہ دیا. خدیجہ طاہرہ نے اپنا پورا کا پورا مال دے دیا، لیکن کسی مقام پر خدیجہ طاہرہ کے مال کا تذکرہ نہیں آتا. یاد رکھیے، خدیجہ کا مال کوئی کم مال نہیں تھا. اب ذرا سنیے خدیجہ طاہرہ کی ملکیت کتنی تھی، پراپرٹی کتنی تھی. 80,000 اونٹ کے اوپر جناب خدیجہ کا مال تجارت چلتا تھا. 400 غلام اور کنیز جناب خدیجہ طاہرہ کے تھے. اور تاریخ نے جملہ لکھا کہ اتنا بڑا محل تھا کہ اگر پورے مکے کی آبادی اس کے اندر جمع ہونا چاہے تو آسانی سے، سہولت کے ساتھ جناب خدیجہ کے محل کے اندر جمع ہو سکتی تھی. یہ خدیجہ طاہرہ کی پراپرٹی تھی. اور عرب کی یہ مالدار ترین خاتون اپنی ساری کی ساری سہولتوں کو قربان کر دیتی ہے، رسول اللہ سے رشتہ جوڑ لیتی، اپنے سارے کے سارے مال کو رسول اللہ کے اوپر ہبہ کر دیتی. اپنے چچا کو بلا کر، روایت کے جملے، چچا کو بلا کر کہا کہ میری طرف سے سارا کا سارا مال رسول اللہ کو
ہبا کر دیجئے۔ مشکل ترین وقتوں کے اندر جناب خدیجہ کا مال اسلام کے کام آیا، مشکل ترین وقتوں کے اندر۔ یاد رکھیے، آج اسلام تاریخ کے اندر اسلام کے جتنے کرائسس کے دور گزرے ہیں ان تمام مقامات کے اوپر خدیجہ طاہرہ کا مال موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے، ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست قیصر جعفری صاحب کا ایک شعر تھا جو مجھے بڑا پسند ہے کہ اسلام کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے آج ان لوگوں کے ناموں کو تو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا جن کا اسلامی تاریخ کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جو اصل محسنات تھے ان کا نام کسی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آل نبی کا ذکر ہے جن واقعات میں، آل نبی کا ذکر ہے جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں۔ آج جائیے اسلامیات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ بہت کم ملے گا، محسنان اسلام کا تذکرہ بہت کم ملے گا۔ ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے چھڑا کر مارا۔ اب میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے گا کہ کس انداز میں سادات کو قتل کیا گیا، کس انداز میں آل رسول کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں آل نبی کا ذکر ہے جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں، اور جن پر فقیر بھیک بھی کچھ مانگتے نہیں، شامل غلام ہو گئے اسلامیات میں۔ تذر نگرامی، تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے جناب خدیجہ کبریٰ کی۔ اس بڑی خدمت کا تذکرہ بھی تاریخ کے اندر اس انداز میں نہیں ہوتا جس انداز میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ ذرا سوچیے کہ اتنا زیادہ مال اگر کوئی قربان کر رہا ہے تو پھر تذکرہ کس انداز میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ ایسے ہی جناب خدیجہ کو مقام و مرتبہ نہیں دیا کرتے تھے، رسول اللہ جانتے تھے خدیجہ کی قربانی کتنی زیادہ ہے۔ مکے میں جب قحط پڑا تو روایت کے جملے ہیں خدیجہ طاہرہ نے اتنا مال دیا کہ فخر الدین رازی جیسا متعصب راوی، فخر الدین رازی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کے اندر اتنا تعصب رکھتا ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں کسی اور کے نام کو جوڑ دیا کرتا ہے، اور اتنا تعصب رکھنے والا کہ تعصب کی مثال ایسی کہ اگر سورج نکلا ہوگا تو آنکھیں بند کر کے کہے گا مجھے سورج نہیں دکھتا۔ یعنی اتنا تعصب، اگر کسی کو کوئی بات نہیں ماننی ہو تو پھر وہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ لیکن اس مقام پر آ کر فخر الدین رازی جیسا بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مال خدیجہ کی کیفیت ایسی تھی کہ جب قحط کا زمانہ آیا تو اتنا مال خدیجہ کی طرف سے قربان کیا گیا کہ ایک طرف رسول اللہ بیٹھے تھے، دوسری طرف کچھ لوگ تھے، درمیان میں ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا، اتنا مال خدیجہ کا تھا۔ اب ذرا سوچیے جتنے اتنی قربانیاں دی ہوں، تاریخ میں اس کا تذکرہ کس انداز میں ہوتا ہے؟ تاریخ میں اس بی بی کے احسان کو نہیں مانا جاتا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام اس بی بی کے احسان کو مانے، اس کے قرض کو سمجھے کہ کتنا بلند مقام تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ رسول اللہ جناب خدیجہ کو بار بار یاد کیا کرتے تھے۔ کس انداز میں یاد کیا کرتے تھے؟ کبھی عید کے اوپر قربانی کیا کرتے تھے تو خدیجہ طاہرہ کے دوستوں کو، ان کی بہنوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ کبھی کوئی مانگنے والی آ جایا کرتی تھی، اسے دیا کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے اسے کیوں دے رہے تو فرماتے تھے خدیجہ طاہرہ ایسے دیا کرتی تھی، اسے دوست رکھا کرتی تھی، یاد کیا کرتے تھے۔ دوسری بیویوں کے لیے باتیں تکلیف کا باعث ہوا کرتی ہیں، فطرت میں عورت کی یہ مشکل ہے۔ ایک مرتبہ ایک زوجہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، کہ ایسی بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جو گزر چکی ہے؟ تو رسول اللہ نے بڑی سختی سے جواب دیا، ناراضگی کے انداز میں جواب دیا، اور وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے، مختلف مقامات پر روایتوں کی صورت میں آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں کہ جب سب انکار کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا کوئی ماننے والا نہیں تھا، خدیجہ طاہرہ اس وقت ایمان لے کر آئیں کہ جب سب انکار کر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں خدیجہ نے
اس وقت مال قربان کیا کہ جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اسلام کے لیے خدیجہ نے اس وقت مال کیا قربان کیا جب کوئی دینے والا نہیں تھا. اور پھر فرماتے ہیں خدیجہ نے اس وقت تصدیق کی، نہ صرف معراج کی تصدیق کی، ہر رسول اللہ کے ہر معاملے کی تصدیق کی کہ جس وقت رسول اللہ کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا تھا. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے اس وقت مجھے اولاد عطا کی جبکہ تم میں سے کوئی بھی مجھے اولاد عطا نہیں کر پائے. اور تاریخ کی حقیقت ہے کہ رسول اللہ کی جتنی اولادیں گزری ہیں جناب فاطمہ الزہرا کی صورت میں، اور ایک فرزند کو جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہو کر رخصت ہو گئے تھے، اور ایک جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہو کر رخصت ہوئی. یعنی خدیجہ نے جناب زہرا کی صورت میں رسول اللہ کو اولاد عطا کی. رسول اللہ فرما رہے تم میں سے کسی نے اولاد مجھے عطا نہیں کی. اس انداز میں رسول اللہ جناب خدیجہ کے کردار کو بتاتے ہیں. کبھی عمار یاسر کے ذریعے سے پیغام بھجواتے ہیں کہ پروردگار عالم خدیجہ کے وجود کے اوپر فخر کرتا ہے. کبھی جبرائیل آسمان سے پیغام لے کر آتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے. یہ مقام خدیجۃ الکبریٰ ہے. یاد رکھیے جناب خدیجہ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. رسول اللہ ابن عباس کو زمین کے اوپر 4 لکیریں بنا کر بتاتے ہیں کہ جنت کی خواتین 4 ہیں. ایک مریم ہے، ایک آسیہ ہے، ایک خدیجہ ہے اور ایک فاطمہ ہے. یعنی یہ مقام بتلانا مقصود ہے کہ سمجھ جاؤ کہ خدیجہ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے. جبرائیل پروردگار عالم کی طرف سے سلام لے کر آتے ہیں اور جناب خدیجہ جواب دیتی ہیں ان اللہ هو السلام منہ السلام و الیہ السلام. خدا وہ ہے کہ جو خود سلامتی ہے، جس کی طرف سے سلامتی ہے، اور جس کی جانب سے سلامتی ہے، جس کی طرف سلامتی. خدیجہ طاہرہ وہ ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم سلام بھیج رہا ہے. اور رسول اللہ مختلف مقامات پر جناب خدیجہ طاہرہ کی منزلت کو بتا رہے ہیں، مقام کو بتا رہے ہیں. اور یہ خدیجہ طاہرہ جو عرب کی مالدار ترین خاتون ہونے کے باوجود غار ہرا کے اوپر، اب ذرا سوچئے ہمارے دور کے اندر بھی اگر کوئی سختی والی زندگی گزارتا ہے تو پھر مشکلات ہو جاتی ہیں اسے اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں. جناب خدیجہ طاہرہ ایسی زندگی گزارنے کے بعد، دولت کا مقام آپ نے سنا، ایسی زندگی گزارنے کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ، روایتوں نے لکھا رسول اللہ غار ہرا کے اوپر جب جا کر عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر غذا پہنچایا کرتی تھی. پروردگار عالم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ جائیں گے تو لوگ پورے سفر میں ایک مرتبہ غار ہرا جاتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں کی حالت ایسی ہوتی پھر ان سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. جناب خدیجہ طاہرہ جس مقام سے آئی ہیں وہ مقام ذہن میں رکھیے، اور رسول اللہ کے لیے غار ہرا پر جاتی ہیں. آج تو پھر بھی وہ پہاڑیاں بن چکی ہیں، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں. اس دور کے غار ہرا کو یاد کیجیے اور اس مرحلے پر جناب خدیجہ طاہرہ جا کر رسول اللہ کا ساتھ دیتی ہیں. حضرات گرامی، اسلام پر جو جناب خدیجہ کا احسان ہے، اگر انسان صحیح معنوں میں سمجھ جائے کہ یہ احسان کتنا بڑا احسان ہے تو پھر ہر وقت مادر فاطمہ کا احسان مانے گا. ہر وقت جناب خدیجہ طاہرہ کا احسان مانے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے تاریخ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ مال خدیجہ کہاں کہاں خرچ ہوا، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. کچھ مقامات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ مال خدیجہ کس کس انداز میں خرچ ہوا ہے. دعوت ذوالعشیرہ کے اندر جو خرچہ ہوتا ہے مال جناب خدیجہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. رسول اللہ بلاتے ہیں، دعوت کھلاتے ہیں. دعوت ذوالعشیرہ کے اندر خرچہ ہوتا ہے، مال جناب خدیجہ استعمال ہوتا ہے. حبشہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، اسلام کی پہلی ہجرت. لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ایک ہی ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی طرف، پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف جو جعفر طیار لے کر چلے تھے اور واپسی آئے تھے اس موقع کے اوپر کہ جب ایک جنگ فتح ہوئی تھی اور رسول اللہ نے جملے کہے تھے کہ میں جعفر طیار کے آنے کی خوشی زیادہ مناؤں یا اس جنگ کے اندر فتح حاصل کرنے کی خوشی زیادہ مناؤں. ہجرت حبشہ میں جو مسلمان گئے اس پہ جتنا خرچہ ہوا جناب خدیجہ کے مال سے ہوا. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک جو سلسلہ چلتا رہا جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے. شیب ابی طالب کا اگر محاصرہ ذہن میں ہو تو یہ کوئی معمولی سوشل بائیکاٹ نہیں تھا. کسی کو کھانا دینے کی اجازت نہیں تھی، کھانا فروخت کرنے کی اجازت نہیں تھی.
اگر کوئی پہنچاتا تھا تو اس سے تعلق توڑ لیا جاتا تھا. بنی ہاشم کو اس انداز میں لوگوں نے تنہا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد مکے میں جب قحط پڑا جناب خدیجہ اتنا مال خرچ ہوا کہ ایک مورخ نے جملہ لکھا کہ لوگ علم ریاضی جو کیا کرتے تھے، میتھمیٹیشین جو تھے، ان کے حساب و کتاب کے دائرے ختم ہو گئے تھے. ایک محدود انسان کی قوت ہوا کرتی تھی اور حساب کتاب کے دائرے ختم ہو گئے تھے. مدینے کی جو زمین تھی، دیکھیں رسول اللہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ کے پاس پہلے سے کوئی بہت مال نہیں تھا. مکے سے جب نکلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینے کی جو زمینیں خریدی گئی ابتدا کے اندر جناب خدیجہ کے مال سے خریدی گئی. اصحاب صفہ کا جو ایک چبوترا بنایا گیا کہ جہاں پر آنے والے مہاجرین کی مدد کی گئی، انہیں کھانا دیا جانے لگا، انہیں روٹی دی جانے لگی، یہ سب کا سب مال جناب خدیجہ کے ذریعے سے ہوا. اور جو ابتدائی جنگوں کے لیے ساز و سامان خریدا گیا، یہ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے کسی بھی سیٹ اپ کو مضبوط کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی ہیں. پہلی فائنینس اور دوسری مین پاور اور اسٹرینتھ. خدا نے یہ دونوں چیزیں قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ والضحیٰ کے اندر بتائی ہیں. خدا نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، جب ہم نے تمہیں یتیم پایا ہم نے تم پر سائبہ دے دیا، یعنی اسٹرینتھ دے دی. اسٹرینتھ کس کی صورت میں دی ہے؟ ابو طالب اور علی ابن ابی طالب کی صورت میں دی ہے. اور فائنینس کس کی صورت میں دیا؟ تندرست پایا، فائنینس خدیجہ کی صورت میں دے دیا. یعنی دونوں چیزیں اسلام کی جو اسلام کے سیٹ اپ کے لیے کور چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری پروردگار عالم نے ابو طالب اور خدیجہ کے ذریعے سے مہیا کر دی. تو جنگ کے لیے ابتدائی ساز و سامان جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے خریدا گیا. غلاموں کو آزاد کروانے کا کام جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا. جناب خدیجہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ معصومین علیہ السلام نے جناب خدیجہ کو جب یاد کیا، جناب خدیجہ کے کردار کا تذکرہ کیا تو بہترین انداز میں تذکرہ کیا. انہیں یاد کرتے وقت ائمہ علیہ السلام نے، آپ روایتوں کے جملے اٹھا کر دیکھیں، دعائے ندبہ کے اندر بھی جملے ملیں گے. زمانے کے امام کو جب پکارا جاتا ہے، جب خدیجہ القربا، امام حسین نے جب کربلا کے میدان میں پکارا تو یہ کہا میں رسول کا نواسا ہوں، خدیجہ طاہرہ کا نواسا ہوں. ہر مقام کے اوپر جناب خدیجہ طاہرہ کے تذکرے کو کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کا واسطہ جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ کیا تھا. جناب خدیجہ طاہرہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہاں تک روایت کے جملے ملتے ہیں. مناقب عبداللہ شافعی کی روایت ہے جو استاد محمد شہری نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی، جیسی زوجہ تجھے ملی ویسی زوجہ مجھے نہیں ملی. یعنی فاطمہ اور خدیجہ کا اگر مقابلہ کیا جائے تو جناب فاطمہ کا مقام زیادہ بلند. رسول اللہ مولا کائنات کو بتاتے ہیں کہ اے علی، جیسی زوجہ تجھے ملی ویسی زوجہ مجھے نہیں ملی. اے علی، جیسے ساس اور سسر تجھے ملے ویسے ساس سسر مجھے نہیں ملے. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ علی، جیسی ساس یعنی خدیجہ جیسی تجھے ملی ویسی ساس مجھے نہیں ملی. جیسا سسر تجھے ملا یعنی رسول اللہ جیسا سسر ویسا سسر مجھے نہیں ملا. اور اے علی، جیسے بیٹے تجھے ملے ویسے بیٹے مجھے نہیں ملے. یعنی حسنین کا مقام، یعنی پورا کا پورا گھرانہ جنت سے بھرا ہوا گھرانہ ہے. رسول اللہ شافع محشر، علی قسیم النار والجنہ، خدیجہ جنت کی خواتین کے اندر موجود ہیں، فاطمہ جنت کی ملکہ ہیں، حسنین جنت کے سردار ہیں. پورا کا پورا گھرانہ جنت سے بھرپور ہے. انسان اگر واقعی جنت کو حاصل کرنا چاہے تو ان ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لے اور صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے توسل اختیار کرے تاکہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کر سکے. پروردگار عالم سے دعا بارگاہ جو واسطہ محمد والے محمد کا خدیجہ کبریٰ کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما اور دین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.